مہندی لاوڑیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج مہندی لاوڑیاں قاسم نو زہرا جائیاں نال جوان بنا کے جوڑے چھڈنا والے نال جوان بنا کے جوڑے چھڈنا والے قاسم تیری چاچے جائیاں رو منگدیاں لاج بنائیاں تیرے نو سجاون آئیاں اج مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مٹیاں چوں نال مظلوم تے اج رو رو کے مٹیاں چوں نال مظلوم تے اج رو رو کے کربل دا وجڑے لاڑا کربلا دا تاج دلارا قرآن شاوڑ آئیاں مہندی لاوڑ آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج مہندی لاوڑ آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں گلے لا کے سڑ پترا نو وچ کربل دے گلے لا کے سڑ پترا نو وچ کربل دے رج رج کے پتیاں روئیاں ویرا تے پترا مویا جدوں رسیاں پاون آئیاں اج مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج دی شام قمر ہوئی شہزادے دی اج دی شام قمر ہوئی شہزادے دی اج مر گئے چاچے سارے کھوپیاں نے بر کے مارے تیرا دین بچاون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد و آل محمد گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہو گئی طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہو گئی طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر
तरस हुसैन आप को मैं जो कहूँ तो बेअदब तरस हुसैन आप को मैं जो कहूँ तो बेअदब से तरसा है आब रेत पर लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर जाने बतूल की सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल की सिवा कोई नहीं खिला सका कतराए आपके बगैर इतने गुलाम रेत पर कतराए आपके बगैर इतने गुलाम रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक से बढ़ के दिया सबका जवाब रेत पर एक से बढ़ के दिया सबका जवाब रेत पर और इश्क में क्या आले नबी का काम था आले नबी कर गए आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर कतराए आपके
بغیر کتنے گلاب ریت پر دم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. ہلو اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجھے خلق میں ایک گٹری شاہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹری شاہدی پوشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے خلق میں آئے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے آئے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے میں نے بے گور کفن بھائی کا لاشا دیکھا مجھے خلق میں بیدا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیدا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ
जनाजा देखा मुझे पल तुम्हें इन आँखों ने क्या क्या देखा पर कहीं से पैगंबर सना आता देखा मुझे तुम्हें देहत पावन रसिया विजो देहत पावन रसिया विजो परमात्मा लुलिमा गरी इधर आया, इधर नहीं आना। करवाया पाते जवाब करवाया पाते जवाब करवाया पाते जवाब करवाया अली के लाडले सर लहरिया दे मुस्तफा काते अली के लाडले सर लहरिया दे मुस्तफा काते सकूने दिल हसन के फातिमा के दिलरुबा काते असीने आले आयम सैयदे गुलूगा बाकात शबाबे करबला शबाबे करबला फकत कुर्ता पहन कर जंग के मैदान में आ जाना फकत कुर्ता पहन कर जंग के मैदान में आ जाना अतश में आगे वो तीर से की नुपा जाना ये तेरी हिम्मत है ये और पिलाए परवला काते शबाबे करबला काते शबाबे करबला ये कैसा दिन तेरी शादी का कैसी रात कैसी थी ये
ایسی گھومتی ڈالے ہیں جنہیں چہرہ سمجھتی ہے جی ہے کیا تیرے تن پر شہادت کی قبا کا شفاف کربلا کا شفاف دہم کی جب جبلا شاپ تیرے چاندنی پہلی دہم کی جب جبلا شاپ تیرے چاندنی پہلی اسیران بلا میں اور پیا سردگی پہلی خبر کیا کس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا شباب کربلا کا شباب کربلا نگاہوں میں تیری وہ منظر پہ داد چاہوگا نگاہوں میں تیری وہ منظر پہ داد چاہوگا کلیجہ باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا پلک نے ماں کا دل بھی آج ٹکڑے کر مسلمانوں نے آیا محرم بللاتی ہے مسلمانوں نے آیا محرم بللاتی ہے تیرے شاعر کا تیرے نجم کو سرلاتی ہے تیری کمپنی یہ جان دینے کی ادا کا شباب کربلا کا شباب کربلا کل مجلس ادا اپنے مقررہ مقصد شروع ہوگی اور بات شریف آپ سب سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کا مجلس شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو اور جو چل رہا ہے مودت کے جام پینے سے جو چل رہا ہے مودت کے جام پینے سے ہے تم پہ فرض کہ اس کو جلا جلا کے پیو ہے تم پہ فرض کہ اس کو جلا جلا کے پیو اور سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے اور علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے بولو یار میرا ہاتھ بن جائے علی کی شان پر جاؤ بولو یار دلوں کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے دلوں کی پیاس بجھاؤ علی علی کر کے اور ہے دانے دانے پہ مہر علی خدا کی قسم ہے دانے دانے
پیمانے پہ مولے علی خدا کی قسم ارے خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے اور خدا بھی راضی خدا کا رسول بھی راضی خدا بھی راضی خدا کا رسول بھی راضی ارے نصیب اپنے جگاؤ علی علی کر کے نصیب اپنے جگاؤ علی علی کر کے اور علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے ارے تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے تو نکاح نہ ہو جو مقدر میں وہ بھی ملتا ہے غریب سے کہتا ہوں مولانا صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں لکھا نہ ہو جو مقدر میں وہ بھی ملتا ہے درے حسین پہ آؤ علی علی کر کے درے حسین پہ آؤ علی علی کر کے کل ایمان پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری خدا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو خدا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو نظام کنوں کی دائرے ہو گلاب دنیا کا نظام نظام کنوں کی دائرے ہو گلاب دنیا کا نظام ہو چمن چمن کلی گری ہو چمن چمن کلی گری ہو گلو گلو گل ٹکا ہو ضرور ہو سلسبیل جیسا ضرور ہو سلسبیل جیسا ذہن میں جبرائیل کی زبان ہو یہ سب کچھ ملے تو مدھے شاہے مشرقین میں کیوں حیا کی تختی پیسی پر کیوں کہ سر میں لفظے کیوں لکھوں ہر مومن دعویٰ کرتے کہتا ہے کہ خوشی سے میرے خریدا یہ غم حسین میرے زمین کی سب پہ علم حسین اسی یزید کی میں جب کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین اللہ شریف کہ بندوں میں لا شریف حسین خدا کے پاس خدا سا حرم حسین تیر کلندر اسی سے پوچھ کے گئے ختم کروں تو سارا ہندم حسین زمین کرب بلا کس لیے بولنا ہے زمین کرب بلا کس لیے بولنا ہے سبب یہ ہے کہ لہو اس میں دم ہوتا ہے سبب یہ ہے کہ لہو اس میں دم ہوتا ہے یہاں تیری صحیح میری صحیح کر کے کم ہو جائے کوئی تو مفتی اللہ کو یہ خبر دے دے کوئی تو مفتی اللہ کو یہ خبر دے دے نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرم ہو جائے والی کے لال سے چوکت میں اور کیا ماں جی رہا ہوں یہ بھی کرم ہو جائے یا علی مدد 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 نعرے بعد میں آنے والوں کی ضرور کرتے ہوئے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا محترم کرام صاحبان المحترم عزاداران امام مظلوم، جیسے کہ آپ مومنین کرام کو یہ معلوم ہے کہ جو آیت بطور سرنامہ کلام پیش کی گئی اس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے خوفزدہ ہو گئے۔ انسان نے ہماری امانت کو اٹھا لیا، بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں گزشتہ چند روز سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے نظر کیے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے پہلے دن سے لے کر اب تک اکثر مومنین نے یہ التجا کی کہ قبلہ ہمارے حوالے سے دعا کرا دیجیے گا۔ بہرحال شروعات میں تو ٹائم نہ مل سکا اور اب بعد میں دعا کرائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ موقع نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی مومنین نے مجھ سے اپنی حاجات کے بارے میں کہا تھا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ ان سب کی شرعی حاجات کو اس معصوم کے صدقے میں جس کے نام کی مجلس ہے، بارگاہ ان سب کو قبول کرے، اور جو حاجات ہیں آپ کی جتنے مومنین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، جو مومنین پریشان حال ہیں، بالخصوص جو والدین بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان حال ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ سب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی معافی کے لیے سب مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود کی تلاوت کر دیجیے۔ میں جس طریقے سے بیان کروں کہ یہ موقع نہیں ہے کچھ مانگنے کا، لیکن بہرحال
क्योंकि रिवायात में आया है और नकल किया गया है कि अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो, क्योंकि इस मांगने के जरिए से तुम्हें अपना कद मालूम हो जाएगा कि तुम क्या हो। और इसलिए ये अर्जी है। अब बाकायदा आगाज करता हूँ कि अब तक हमने जो गुफ्तगू की इसका अगर खुलासा पेश किया जाए तो ये है कि बहरहाल पैगम्बर अकरम ने हर जगह हर मौके पर बहुत कुछ फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहदीस भरी पड़ी है। तवातुर के साथ रिवायात मौजूद है। तवातुर का लफ्ज़ आप अगर कोई किताब उठाकर के पढ़ें तो यानी इसका मतलब ये होता है कि बाकायदा सनद ब सनद रिवायतें मौजूद है, चाहे वो किताब हो या गलत हो, कुछ भी हो उसमें रिवायात नकल की गई हैं। बहुत सी रिवायतें और बहुत सी तो ऐसी रिवायतें हैं कि जिसमें तमाम यानी उलमाए इस्लाम मुत्तफिक हैं, सब मानते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब मिसाल के तौर पर बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस पैगंबर की। और एक बात और बयान करता चलूँ कि अगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत के हवाले से आप रिवायात का मुताला करेंगे तो आपको हर रिवायत में दोइयत पाई जाएगी, दिखेगी आपको खुद। अगर थोड़ा सा उसमें दिक्कत करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो आपको उसमें दोइयत मिलेगी कि पैगंबर ने कभी भी वाज़े बात, यानी मैं ये हाथ जोड़ करके बयान कर रहा हूँ कि पैगंबर ने वाज़े किया है, लेकिन मोमिनीन या वो लोग के जो मुस्लिमीन कहलाते हैं अपने आप को समझ नहीं पाए इस बात को। मिसाल के तौर पर इनकी तारीख़ुन फ़ीकुम मुसक्कलैन किताब अल्लाह ही वही तरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरे अहले बैत है। इन दोनों को थामे रखना। अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा। हसनैन के बारे में फरमाया कि ये जवानान जन्नत के सरदार हैं। यानी ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसमें दिक्कत की जरूरत है कि पैगंबर कहना क्या चाहते हैं। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, क्या पैगंबर समझाना क्या चाहते हैं, आखिर मतलब क्या। एक सवाल पे मोहम्मद वाले सवाल पढ़े मोहम्मद वाले इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वाज़ेह कर सकूं कि किस तरीके से दिक्कत की जा सकती है इन रिवायात में। मिसाल के तौर पर इनकी तारीख़ुन फ़ीकुम मुसक्कलैन, तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरे अहले बैत है। अच्छा क्या कहा इन दोनों के बारे में? इन दोनों के बारे में ये कहा कि दोनों साथ हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। इन दोनों में एक लम्हे के लिए जुदाई नहीं है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों। कहा कि न कुरान अहले बैत से अलग है, न अहले बैत कुरान से अलग है। अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तवज्जो चाहता हूँ, यानी ना हक अली से दूर है ना अली हक से दूर है। और यही अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से भी ये रिवायत मिलती है। और तमाम किताबों में, तमाम रिवायात की जितनी किताबें हैं तो मैंने इब्तिदान बयान किया, सब में ये तवातुर के साथ मौजूद है कि ये क्या है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। हक जो है अली से अलग नहीं है, अली हक से अलग नहीं है। अहले बैत कुरान से अलग नहीं है, कुरान अहले बैत से अलग नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन और नजर मेरी तरफ रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इशारा कीजिएगा या बयान कीजिएगा कि समझ में आई नहीं आई, मैं खुद समझ जाऊंगा इंशाअल्लाह। बस तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कहा कि ना अली हक से अलग है, ना हक अली से अलग है, ना कुरान अली, ना कुरान अहले बैत से अलग है, ना अहले बैत कुरान से अलग है। अच्छा, जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हैं तो फिर दो क्यों हैं? महसूस कीजिए इस बात को। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, भाई कुरान अहले बैत से अलग नहीं है, अहले बैत कुरान से अलग नहीं है, यही है ना अभी। तो पैगंबर अकरम सीधा सीधा कह दे किसी एक को थाम लो।
جو چاہتا ہوں میرا تو محسوس کیا آپ نے کیا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں، تو پھر دو کیوں ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق سے الگ نہیں ہے، حق علی سے الگ نہیں ہے، تو پھر یہ پیغمبر دو کیوں سامنے لا رہے، دوئیت کیوں ہے؟ یعنی دو کا تصور کیوں آ رہا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر دوئیت کیوں ہے؟ دونوں الگ الگ تو سامنے تو الگ الگ ہیں، میں قرآن الگ دکھائی دے رہا ہے، اہل بیت الگ دکھائی دے رہے ہیں، اور دونوں الگ تھے تو پیغمبر نے کہا کہ ایک ہے۔ کاش کہ میں اس چیز کو بیان کر سکوں، کاش جب یہ دونوں الگ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دوئیت کا تصور بھی پایا جا رہا ہے۔ کتنی بار کی یہ حدیث ہماری سنی ہوئی ہے، اکثر سنتے ہیں، مجالس میں بیان ہوتا ہے، لیکن میرا بھی تو اس طریقے سے بھی اس میں دقت کیجیے کہ پیغمبر کیوں کہہ رہے تھے، پھر کیوں کہا یہ؟ کیا سیدھا سیدھا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، کہتے ہیں معاشرے میں بہت سے لوگ کھڑے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، تو جب قرآن ان کے پاس ہے تو اہل بیت خود بخود آلریڈی ان کے پاس ہے، تو پھر اہل بیت قرآن سے الگ ہے کیا؟ اہل بیت جب قرآن سے جدا نہیں ہے تو پھر جب ان کے پاس قرآن ہے تو اہل بیت ان کے پاس ہے، یا اگر کوئی یہ نعرہ بلند کر رہا ہے کہ بس ہمارے پاس اہل بیت ہے تو پھر قرآن ان سے الگ نہیں ہے، کیونکہ جہاں اہل بیت جائیں گے وہاں قرآن جائے گا، جہاں قرآن جائے گا وہاں اہل بیت جائیں گے، تو پھر جب یہ دونوں ایک تھے تو پھر مسلمانوں میں یہ تفرقہ کیوں پڑا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ نے پیغمبر سمجھانا کیا چاہ رہے تھے؟ صلوات پر محمد۔ آخر پیغمبر بتلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یکجاں ہیں، یکسوئی ہے، ان میں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، تو پھر سیدھا سیدھا پیغمبر یہ کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ بتائیں مجھے، آج بول کے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، نہ کرے کفر نہ باشد، کیا یہ پیغمبر نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کیا یا اور مشکل پر پیدا کر دی؟ تو اور مشکل بن گئی ہمارے لیے کہ یا رسول اللہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، تو پھر آپ دونوں کو الگ الگ کر کے دکھا کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا میں جانتا ہوں، میں اس وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، ابتدائی وقت میں جب اہل بیت کی فرد موجود ہوگی تو لوگ یہ نعرہ بلند کریں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، انہیں روکا کہ قطعاً قرآن دیکھ رہا ہوں، جب یہ کہا جائے گا فقط اہل بیت ہمارے پاس ہے، خبردار یہ بھی جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر ہر دور پر نگاہ کر رہے ہیں کہ ابتدائی دور میں یہ ہونے والا ہے، اور ہوا کہ جب ظاہری طور پر اہل بیت موجود ہے، درمیان میں ہے، تو کیا نعرہ بلند کیا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور جب ظاہری اعتبار سے پیغمبر کی کوئی فرد نہ رہی تو یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے۔ کیا یہ بھی گمراہ ہیں؟ وہ بھی گمراہ تھے۔ سمجھے چاہتا ہوں میں بعد از پیغمبر ابھی ایک میسیج ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، اور کاش کہ میں اس بات کو منتقل کر سکوں آپ کے ذہنوں میں، کہا کہ بعد از پیغمبر، جیسے ہی پیغمبر دنیا سے گئے، دو نظریات نے جنم لیا اور پیغمبر کے بعد کھل کر کے سامنے آئے۔ ایک نظریہ کیا تھا؟ ایک نظریہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم امت پر اپنے جانشین کی ذمہ داری چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی نظریہ تھا نا کہ پیغمبر نے کوئی انتظام نہیں کیا، امت پر چھوڑ دیا، کہ امت کا کام ہے جس کو چاہے کہ بنا لیجیے، ایسا ہی ہے نا، یہ نظریہ سامنے آیا۔ دوسرا نظریہ کون سا تھا؟
کہ جس نے کہا کہ نہیں پیغمبر نے اپنا جانشین منتخب کیا، نظریہ چلا کیا دونوں میں آپس میں خوب جو کچھ ہوا سامنے ہے، تاریخ میں موجود ہے. کہا کہ دو نظریے چلے، نظریات بڑھتے رہے آگے آگے، اور پھر اس میں کچھ انکلوڈ ہوتا رہا اور بڑھتا رہا، ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا. کہا کہ دونوں نظریات چلے آگے بڑھے، ایک اپنے نظریے پہ باقی رہا، دوسرا اپنے نظریے پہ باقی رہا. چلتا رہا یہ سلسلہ. مولا علی کا دور ختم ہوا، مولا امام حسن کا دور ختم ہوا، مولا امام حسین کا دور ختم ہوا. دونوں نظریات آگے بڑھتے رہے. 250 سال بعد پھر جب محمد کا آخری جانشین ہے جو ظاہری اعتبار سے موجود ہے اس وقت، لیکن جب پردہ غیبت پہ جانے لگا، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب پردہ غیبت میں گیا تو اس وقت پھر یہی مسئلہ کھڑا ہوا، پھر یہی مسئلہ کھڑا ہوا. اور اگر نہیں ہوا تو سوچنا چاہیے کہ آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد جانشین کا انتخاب کیا، اب کیا کہتے ہیں جب ظاہری اعتبار سے جانشین پیغمبر کچھ دیر کے لیے یا کچھ صدیوں کے لیے پردہ غیبت میں جاتے ہیں، کیا یہ پلٹ کر اسی نظریے پہ باقی ہیں یا ابھی اپنے نظریے پہ باقی ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جانے والا امام چلا گیا غیبت میں، چھوڑ گیا امت کو، ان کی ذمہ داری ان پر کہ جس کو چاہو اپنا جانشین منتخب کر لو، تو یہ پھر پلٹ کر اسی 250 سال پرانے نظریے پہ باقی ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانشین پیغمبر نے کوئی انتظام کیا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بتاؤ کون سا انتظام، بس اتنا دکھا دو کہ اگر کوئی انتظام تھا تو یہ ہوا، وہ نظام لا کر کے دکھا دو. اور اگر نہیں ملتا تو ہم ایک نظام سامنے لاتے ہیں، اس نظام کو قبول کر لو. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. کاش کے بات واضح نہ ہو سکی. بھائی ایک نظریے نے جنم لیا سبادت پیغمبر، وہ نظریہ آگے بڑھتا رہا. کہا کہ ہمیں جانشین رسول کی ضرورت نہیں ہے، امت کو پیغمبر خود مختار بنا کر کے چلے گئے. جب آخری جانشین ظاہری اعتبار سے جا رہا ہے پردہ غیبت میں، اب مجھے یہ بتائیں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بالکل بعین ہی ویسے ہی چلے گئے کہ یعنی فرزند رسول نے کوئی نظام نہیں دیا؟ اور اگر کہتے ہیں کہ دیا ہے، پھر ہم سے اتنا بیان کر دو ہمیں کہ کیا نظام ہے، وہ کون سا نظام ہے وہ؟ یا تو جو انہوں نے نظام دیا ہے اس کو قبول کرو، یا پھر واپس اسی 250 سال پرانے والے نظریے پہ مڑ جاؤ. وہ اس وقت اس پر باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو آج ہم اس پر باقی رہ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل. بس میرے عزیزو دوئیت پائی گئی. ہر اعتبار سے پیغمبر نے جتنی حدیث بیان کی ہیں، علی مع الحق والحق مع علی. یا رسول اللہ، جب حق علی ہے تو سیدھا سیدھا کہہ رہے کہ بس علی کی اتباع کرو. اور کہا پیغمبر نے کہ حق علی، دو جملے ملتے ہیں پیغمبر کے، دو طریقے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. ایک پیغمبر کی خبر کے طور پر ہے کہ پیغمبر نے خبر دی ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے. خبریہ جملہ کیا ہے کہ پیغمبر نے یہ خبر دی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور حق ادھر مڑ جاتا ہے جہاں علی مڑ جائے. اور دوسرا جملہ دعائیہ جملہ ہے، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا، علی کو حق کے ساتھ رکھنا، اور بار الہ حق کو ادھر موڑ دینا جہاں علی مڑ جائے. یعنی پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں دونوں میں معیار علی ہی کی ذات ہے. اب یہ کہے اس وجہ سے رہے ہیں کہ تم جس کو بھی حق جانتے ہو جانتے رہو، بس اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ دیکھنا کہ جس کو تم حق سمجھ رہے ہو وہ علی کے پیچھے ہے یا آگے ہے. اگر علی کے آگے ہے تو حق نہیں ہے، حق نما ہے، اور اگر علی کے پیچھے چل رہا ہے تو حق ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر اتباع علی میں ہے تو حق ہے،
کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی حق کہے اپنے آپ کو اور اتباع علی میں نہ ہو. یہ پیغمبر اس بات پر زور دیتے رہے، لیکن کیا کیا جا رہا ہے کہ تمام تر روایات پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تاریخ میں آپ جا کر کے پڑھیں، جعل احادیث نقل کی جا رہی ہیں بلکہ بنائی جا رہی ہیں. پوری کی پوری فیکٹری ہے کہ جہاں پر جو ہے احادیثیں بنائی جاتی ہیں اور بارگننگ کی جاتی ہے. میں نے جو کتاب کا نام دیا تھا جناب شہید مرتضی عسکری صاحب کی کتاب احیاء دین میں ائمہ کا کتاب، وہ جا کر کے اس کا مطالعہ کریے گا. کہا کہ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ احادیث کو اس طریقے سے توڑا مروڑا گیا کہ یعنی جو اس کا منبع تھا اسی کو چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا. ہے کسی کے حق میں، بیان کسی کے حق میں کی جا رہی ہے. اب بیان ختم بڑے افسوس کے ساتھ، لیکن کیا کروں کہ تاریخی حقائق ہے. حد ہے، حد ہے. اس قدر ظلم کیا گیا منزلت اہل بیت کے مد مقابل رہتے ہوئے لوگوں نے. کہا اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ معاذ اللہ وہ حدیث، وہ آیت کہ جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ قطعاً شراب کے نشے میں نماز نہ پڑھنا، قریب نہ جانا، اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا گیا اس میں پتہ ہے کس کا نام ہے؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس قدر یہ بغض علی میں یہ کام کیے گئے. اور وہ الجملات کہ جن کی وجہ سے علی کے آیت قرآنی کا نزول ہوا، وہ سب کے سب بدل کر کے اس پر کیے گئے کہ جو قاتل مولا علی ہے. کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ میں نے ابتدا کی تقریر میں بیان کیا تھا. کیا اس کی اصل وجہ یہی تھی کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ اہل بیت کے کردار کو ان کے ہوتے ہوئے مجروح کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں کو اسراف پڑے. کیونکہ جانتے ہیں کہ جب اس طریقے سے نہ کر سکے، جب دیکھتے رہے، میں نے کل بیان کیا تھا نا کہ کس طریقے کے حکمران مسلط کیے گئے، اس کے مقابلے میں بھی اسلام آگے بڑھتا رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بس ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، بات تو آگے بڑھاؤں گا. میرے اور آپ کے امام مولا رضا علیہ السلام مامون بلاتا ہے امام کو دسترخوان پر. امام تشریف لاتے ہیں، دسترخوان بچھایا جاتا ہے. جب امام دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو مامون کہتا ہے کہ مولا تناول کریں، بسم اللہ کریں. تو امام ایک دم سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. امام اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیسے کھا لوں؟ کہ مولا کوئی رحمت. کہا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو خدام کھڑے ہیں، یہ جو غلام کھڑے ہیں سیاہ فام، کیا ان کو کھانے میں نہیں شامل کرو گے؟ تو اس نے کہا مولا یہ بھی کھانا کھائیں گے لیکن یہ خادم ہے، یہ غلام ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ امام نے کہا اگر یہ نہیں بیٹھ سکتے ہمارے ساتھ تو میں بھی نہیں کھانا کھا سکتا. یعنی یہ کردار رہا کہ جس سے یعنی اتنے ظالم حکمران کے ہوتے ہوئے آئمہ کا کردار وہ رہا کہ جس کو دیکھ کر لوگ جوک کر جوک مسلمان ہوتے رہے. اسی لیے کہا گیا تھا اگر ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہو جاتے، اور دشمن چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یا تو ان کو نظر بند کیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان میں رہے اور یہ اپنی عزت کو منوا لے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس میرے عزیزو، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جتنی روایتیں موجود ہیں، ان
सब ने लिखा और खूब लिखा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि जिस तरीके से लिखना चाहिए था, मुफस्सिरीन ने जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका वहाँ वहाँ डंडी मारी। मिसाल के तौर पर आयत कुरानी मौजूद है। कुरान में खुल कर क्या ऐलान किया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अक़रबा से मवद्दत करो। अब जब ये इसमें कुछ रखना अंदाजी न कर पाए तो फिर क्या किया, कि अब इसको तो क्या करेंगे, ये वाज़ेह है, बिल्कुल लफ्ज़ कराबतदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, अब इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ये कोशिश की गई कि दायरा अहले बैत को वसीतर वसी किया। जिस मौर्रिख से जो दाखिल हो सकता था वो दाखिल करता रहा। तो चाहता हूँ मेरा तो फला आया उठ करके उसने कहा कि अहले बैत में ये भी शामिल है, उसने 2 नाम और इजाफे कर दिए। फिर दूसरे आए साहब उठ के उन्होंने कहा अहले बैत में ये भी शामिल है, वो 2 नाम और लिख दिए गए। फिर और कोई साहब आए, उन्होंने भी आगे बढ़ करके उस दायरे को वसी किया, कहा कि ये भी अहले बैत में शामिल है। यानी हम ये नहीं कहते कि अहले बैत में कौन शामिल है कौन नहीं है, मैं हमें सिर्फ इतना बता दूं वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्हें कोई निकाल नहीं पा रहा, जिन्हें सब के सब कबूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो अगला मौर्रिख आ रहा है, जो अगला मुसन्निफ आ रहा है, वो जब कह रहा है कि ये आ रहा है वो उसको नहीं मानता, जो फिर उसके बाद आ रहा है वो उसको नहीं मानता। हम ये नहीं कह रहे कि है कौन, हमें सिर्फ इतना बता दो वो कौन है कि जिनको कोई भी मौर्रिख निकाल नहीं सका। सबने मुत्तफिक अलैह लिखा कि अली उसमें शामिल है, फातिमा उसमें शामिल है, हसन उसमें शामिल है, हुसैन उसमें शामिल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिससे जो दाखिल होता रहा बेचारा वो दाखिल करता रहा। ये बुग़्ज़ अहले बैत में किया जा रहा था और काफी हद तक इसमें कामयाबी भी हुई। इसका असर बताऊं कामयाबी कैसे, ये आज जो इस कदर कलील तादाद है ये उन्हीं रिवायात का असर है, उन्हीं रिवायात का असर है। बस देखना ये है, वाज़ेह है अली हक है, बस देखना ये है कि कोई दूसरा हक किसे जान रहा है। जब उस पे वाज़ेह हो जाएगा कि नहीं ये तो हक ही नहीं था, मामला हल हो जाएंगे। बस मेरे अज़ीज़ों, ये मजालिस का इनेकाद सिर्फ इसी वजह से है कि हक को बयान किया जाए और हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। दूसरे तो क्या कहेंगे, तो वजह साथों मेरे अज़ीज़ों, दूसरे तो खैर कहेंगे ही कहेंगे। बहुत से अपने ही ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि मौलाना ये नहीं पढ़िएगा, ऐसे नहीं बात करिएगा। ऐसा है कि नहीं है? ये अगर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो अहले बैत को पूजना शुरू कर दें। मौलाना क्या करेंगे, मौलाना थोड़ी करेंगे तो पूजो। मकाम अहले बैत की बहरहाल मारिफत तो पैदा करनी है, बयान तो करना है, क्योंकि अगर इंसान की तमाम तर इबादतों का, रियाजतों का सबका दारोमदार इन्हीं पर है, अगर इन्हें ही सही माना में न जान सका तो फिर आगे बहुत मुश्किल है। मारिफत अहले बैत के हवाले से इंसान जितना मुमकिन हो सके बयान करे। और आज के दौर में, बिलखुसूस आज के दौर में, कि दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ से वो है कि जो इनके मकाम और मंजिलत को घटा रहे हैं, एक तरफ से वो है जो इनके मकाम और मंजिलत को बढ़ा रहे हैं। दोनों के लिए पैगंबर ने कहा था, ऐ अली दोनों जहन्नमी हैं, जो बढ़ाए वो भी जहन्नमी होगा, जो घटाए वो भी जहन्नमी होगा। ये बिल्कुल इस तरीके से है, बिल्कुल इस तरीके से। मैं किस तरीके से एक मिसाल के जरिए से वाज़ेह करूंगा कि मिसाल के तौर पर आप में से किसी एक फर्द को खड़ा कर दिया जाए बहुत ऊंची बिल्डिंग पर, मुझे तो नहीं पता पेशावर में कौन सी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब कराची में हबीब प्लाजा है या मुस्लिम कमर्शियल बैंक की बिल्डिंग है, उस पर खड़ा कर दिया जाए और वो डरता हो बुलंदी से, तो क्या करेगा? उसे बिल्कुल कोने पे लाके खड़ा कर दे, क्या करेगा? वो अपने कदम पीछे हटाएगा, पीछे हटाएगा और पीछे हटाएगा। इतना पीछे हटा, इतना पीछे हटा, आगे से तो नहीं गिरा, पीछे से गिर गया। तो मकाम अहले बैत के बारे में ये ध्यान भी रखिएगा कि इस डर से कि कहीं शिर्क ना हो जाए, शिर्क ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इतना पीछे हटे, इतना पीछे हटे
آگے سے تو نہیں گرے، پیچھے سے نہ گر جائے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے تو نہیں گرے، پیچھے سے گر گئے. بس میرے عزیزو، یہ واضح کرنے، اپنے ذہن میں آشکار کرنے، ان کو اتنا ماننا ہے جتنا انہوں نے کہا. ہمیں دائرہ ربوبیت سے باہر رکھنا. پھر جو سمجھ میں آتا ہے کہو، جو سمجھ میں آتا ہے کہو. امام نے نہج الاسرار میں طویل خطبہ دیا ہے اس بارے میں. دیکھو ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مولا کیسے آپ کو پہچانے. تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، جو میرا موضوع رہا تھا، تم تو ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، تم ہمیں پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہو. بس اتنا یاد رکھو جو ہم کہیں وہ مانو. علی کو خالی ماننا نہیں ہے، علی کی بھی ماننا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ کمالات، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے سب کچھ اپنی. تم کیا معرفت پیدا کر لو گے علی کی؟ تم کتنا جان لو گے علی کو؟ تمہیں کیا معلوم، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر سکو کہ ہم علی کو پہچان گئے؟ جو آتا ہے، جو غلو کر رہا ہے، وہ بھی آتا ہے کہ قبلہ آپ نہیں پہچان سکے آج تک. یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو طفل مکتب ہوں. بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھتے ہو کہ قبلہ آپ پہچان نہیں پایا علی کو. اچھا آپ پہچان رہے؟ یعنی اتنے جاہل کہ اگر ان سے کہا جائے کہ انگوٹھا لگا دے تو انگوٹھا بھی الٹا. یعنی نیل بٹا سناٹا، بالکل کورے ختم. اور یہ کہہ رہے کہ آپ نہیں پہچان پائے علی کو. ہم نے پہچاننا کب تھا؟ ہم نے تو صرف اتنا جاننا تھا جتنا علی نے کہا ہے. علی نے اتنا ضرور کہا ہے کہ دیکھو میں جو کچھ بھی ہوں لیکن میں نے کبھی ان چیزوں پہ افتخار نہیں کیا. علی نے اگر فخر کیا ہے تو اس بات پہ کہ میں تیرا عبد ہوں، اور اگر اپنے لیے قابل عزت کوئی چیز ڈالی ہے تو یہ کہا کہ میں تو میرا رب ہے اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے، وہ کفا باللہ ہے. کہا کہ اگر میرے افتخار کے لیے کوئی چیز ہو سکتی تھی، کچھ معنی بن سکتے تھے، تو میری عزت اور افتخار کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کا عبد ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے اس نے ویسا بنایا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مالک تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہی افتخار علی ہے. ورنہ یہ چیزیں، یہ سب کے سب جو ہم جنہیں فضائل علی، مناقب علی میں شمار کرتے ہیں، یہ کچھ فضیلت نہیں علی کے لیے. اگر ہوتی تو خود اس کو قبول کرتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم فضیلت سمجھ رہے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی. ہم نے فضیلت بنا دی کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے. ہم نے فضیلت بنا دی کہ علی جو ہے دوش رسول پہ بلند ہو گئے. ہم نے فضیلت بنا دی اپنے ذہن میں، جتنا ذہن ہے اتنا جو انسان سفر کر سکتا ہے، اس سے آگے کیا بڑھ سکتا ہے. ہم نے فضیلت یہ بنا لی علی کے لیے کہ علی وہ ہیں جو بستر رسول پہ سوئے ہیں. یہ سب کچھ سب ہم فضیلت بناتے ہیں. قطعاً یہ منقبت نہیں ہے علی کی. توجہ چاہتا ہوں میرا دے دو، توجہ کیجیے گا. قطعاً یہ منقبت نہیں ہے علی کی، یہ سب کی سب منقشت ہے علی کی. کیونکہ علی اس کو اپنے لیے فضیلت نہیں قرار دے رہے. ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی. ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ علی دوش رسول پہ بلند ہو گئے. ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ علی بستر رسول پہ سو گئے. ارے بستر رسول پہ سونا اس کے لیے افتخار ہو سکتا ہے جسے قربت رسول نصیب نہ ہوئی ہو. جو خود نفس رسول ہو اس کا بستر پر سونا کیسے فضیلت بن سکتا ہے؟ ہم نے کہا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی. وہاں ذوالفقار نے چلا کے کہا خبردار، یہ تو میری فضیلت ہے کہ دست علی کا بوسہ لے لیا. ہم نے کہا کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے. کعبے نے چلا کے کہا خبردار، یہ میری فضیلت ہے کہ علی نے مجھے کعبہ بنا دیا. جبھی شاعر نے کہا کہ شافی محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، اور سب سے اچھی میری زوجہ، اس کا ہمسر میں. مجھے مٹانا ہے تو مٹاؤ. پہلے سورہ حمد پوشیدہ ہوں،
रफ्ता गासिब काजिब इब्ने काजिब है, फारूक आजम मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर में, और दोष नबी पे मेरी बुलंदी का ही आलम था। हाथ बढ़ा उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दरबार में। दोष नबी पे मेरी बुलंदी का ही आलम था, हाथ बढ़ाकर छू सकता था अर्श का तारा मैं, और हाथ बढ़ाकर क्यों छूता मैं अर्श के तारे को, उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दरबार में। तुम क्या समझते हो अली की फजीलत, अली के कमालात? अली की फजीलतों में अगर किसी फजीलत को करार दिया जा सकता है तो मुझे चाहता हूँ, मेरे तो ये मेरे जुमले नहीं है, ये मेरे जुमले कतई नहीं है, ये इमाम वक्त के जुमले हैं कि अगर कुछ करार दिया जा सकता है तो वो ये है कि आज अगर दीन बाकी है तो यही मरहूम अली का असर है। एहसान मंद है दीन इस्लाम होने अली का। जब भी कभी दीन पे वक्त पड़ा है होने अली काम आया, होने अबू तालिब काम आया। ये करबला में जो कुछ हुआ है, मैंने कल भी बयान किया था, उससे पहले भी बयान किया था, किस तरीके से दीन को मस्त करने की कोशिश की गई और कैसे नकाब उल्टी है दुश्मन के चेहरे से जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि सवाल बैत हो। जो शराइत लिखी गई थी सुलह इमाम हसन में, ये उसका नतीजा ही तो करबला और क्या है। अगर सुलह इमाम हसन में मौला ये शराइत न लिखते तो याद रखिए कि करबला नहीं थी। फिर ये इमाम ने ये शराइत रखी कि हाकिम शाम से कहा कि खबरदार अपने पास अपना कोई जानशीन मुंतखब नहीं कर सकता, और उसने कबूल किया। उसका मुशीर था, उसने कहा तुमने देखा कि हसन ने कैसे सियासत खेली? क्या मतलब? क्या तुमने पहली शर्त देखी? क्या है? क्या है? कहा कि पहली शर्त यह है कि तुम सीरत रसूल पर अमल करोगे। तो मुझे चाहता हूँ मेरे अजीजों, मौला इमाम हसन ने लिखी पहली शर्त तुम सीरत। अक्सर मोमिनीन ये समझते हैं कि मौला इमाम हसन ने शराइत कबूल की थी, कतई गलत है। ये इमाम की तमाम तर शराइतें उसने कबूल की थी। इमाम ने उसने तो कोरा कागज भेजा था क्योंकि वो खौफजदा था। इसके बावजूद कि खुद मौला इमाम हसन भी जानते थे कि उनकी अपनी फौज में बगावत है, लेकिन फिर भी हाकिम जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कोरा कागज भेजा, जो आप शराइत लिखे मुझे कबूल है। और उसमें इमाम ने पहली शर्त ये लिखी कि सीरत रसूल पर अमल करोगे। तो जो हाकिम का जो मुशीर है उसने कहा कि देखा तुमने कैसे सियासत खेली? क्या कहा कि तुम देखो कि पहली शर्त क्या है? क्या सीरत रसूल पे अमल करोगे। इसका मतलब ये तुम सीरत रसूल पर अमल नहीं करते। इसका मतलब ये है ना, ये कबूल करना क्या बतला रहा है कि सीरत रसूल पर अमल करोगे। दूसरी शर्त जो सबसे अहम थी वो यही कि अपने बाद अपना जानशीन नहीं बनाओगे। कहा कि हसन ने ये शराइत लिखी इस वजह से है। किस वजह से? क्या तुम हसन की शराइत को कबूल करोगे? क्या नहीं? क्या हसन भी यही चाहते हैं कि तुम ना कबूल करो। हसन भी यही चाहते हैं कि तुम कबूल न करो, क्योंकि अब तक तुम्हारे चेहरे पे जो इस्लाम का लिबादा है, जो नकाब है, उस नकाब को हसन पलटना चाहते हैं। और यही हुआ करबला में। करबला में हुआ क्या? वजह क्या बनी है कि जैसे ही तख्ते खिलाफत पर आया है यजीद, आकर के पहला काम क्या किया कि हुसैन से बैत तलब की गई। ये सवाल बैत चलता रहा, मदीना से लेकर के आया है मक्का में, मक्का से लेकर के आया है करबला में। क्या ये सवाल उससे आगे बढ़ा? ये दम तोड़ गया। अरे हुसैन ने ऐसा पलटाया कि आज तक उस आखिरी वक्त तक फिर कोई यजीद जैसा न पैदा हो सका कि इमाम हुज्जत से सवाल बैत कर सके। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही सवाल बैत आया करबला में।
لیکن میرے عزیزو اس سوال کا جواب تو حسین نے دیا، لیکن اس سوال کے جواب دینے میں حسین نے بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ دیا، اپنا سکون لٹا دیا، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ حد ہے کہ وہ بھتیجا جسے بڑے نازوں سے حسین نے پالا، اسے بڑے نازوں سے حسین نے پالا۔ حسین نے قاسم کو بیٹوں کی طرح پالا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی حسین نے قاسم کو کوئی ایسا لباس نہیں پہنایا جس میں کچھ سختی ہو۔ ہمیشہ اگر جو کرتا پہنایا ہے، زیب تن کیا ہے، تو ململ کا خیال رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا نازک کرتا کیوں سلواتے ہیں حسن کے بیٹے کے لیے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے حسن کا بیٹا جو ہے وہ کتنا نازک ہے، یعنی قاسم بہت ہی گل بدن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کھدر کے کپڑے کے ذریعے سے قاسم کا جسم تار ہو۔ اللہ اکبر، یعنی حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب اگر وہی بھتیجا آئے چچا کے پاس اس عالم غربت میں کہ جب حسین کا ایک ایک ساتھی کربلا میں قتل کیا جا چکا ہے، تو مجھے بتائیے کہ حسین کتنا گریہ کریں گے؟ اور ہوا بھی یہی کہ جب آتے ہیں قاسم، چچا جان اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا قاسم کیسے تجھے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ارے جب میں اپنے بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب میرے دل میں یاد تازہ ہوتی ہے حسن کی، اے بیٹا قاسم ارے میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، مجھے اپنا بھائی یاد آ جایا کرتا ہے، اور اب جب سے تو کربلا میں ہے میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہا، مجھے احساس نہ ہوا اب تک کہ حسین اکیلا ہو گیا۔ اگر تو بھی مقتل میں چلا جائے گا تو حسین تنہا رہ جائے گا۔ قاسم واپس خیمہ میں بیٹھے ہیں، جب ام پروا نے دیکھا کہ قاسم اب تک اجازت نہیں دے سکے تو آ کر کے کہتی ہے بیٹا قاسم ارے کیا اس وقت قربان ہو گئے جب شہادت کے لیے اصغر بھی میدان میں چلا جائے گا؟ اے اماں کیا کروں؟ ارے چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ اسی اثنا میں ام پروا کو کچھ یاد آیا، کہا بیٹا قاسم ذرا اپنی آستینیں تو پلٹو۔ اب جو آستین پلٹی، ارے ام پروا نے قاسم کے بازو سے ایک تعویذ اتارا، اس تعویذ کو کھولنا شروع کیا۔ قاسم نے دونوں ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا جب تیرا بابا عالم غربت میں اس دنیا سے جا رہا تھا اس وقت مجھے بلا کر کے ارے حسن نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ تعویذ میرے قاسم کے بازو پہ باندھ دو، اور جب بہت ہی برا وقت پڑ جائے اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب مجھے بتا اس سے زیادہ برا وقت اور کون سا ہوگا کہ جب حسین تنہا کربلا میں رہ گیا ہو؟ اب جو تعویذ کو کھولا، ارے ام پروا نے مسکرا کر کے کہا اے بیٹا قاسم لو تمہارے لیے سند موجود ہے، امام وقت کا کلام ہے، جاؤ اپنے چچا کے پاس، ارے ان کو یہ پیغام پہنچا دو۔ قاسم خوشی خوشی اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، چچا کے پاس آتے ہیں۔ اے چچا یہ تعویذ میرے بازو پہ بندھا تھا، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے، آپ میری ماں کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ بابا کی تحریر ہے، امام وقت ہونے کے ناطے سے حکم دیا ہے کہ اے حسین میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ ارے جیسے ہی حسین نے عالم غربت میں بھائی کی تحریر کو پڑھا، ارے تمام اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ اللہ ارے حسین کی غربت کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی بوسا دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں ارے قاسم کو اجازت ملی، آخری وقت ہے رخصت کے لیے۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی حسین نے قاسم کو آراستہ کیا، لیکن جب امامہ باندھا، ارے تحت الحنک کو کھول کر قاسم کے کاندھے پہ ڈال دیا۔ ام پروا قریب کھڑی دیکھ رہی ہے، اے مولا ارے یہ تو میت پہ کیا جاتا ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ ام پروا
तुम नहीं जानती, अभी कुछ देर बाद मालूम होगा। रिवायत में नकल हुआ है कि हुसैन ने हर जाने वाले के लिए गिरिया किया, लेकिन जब कासिम को अरे अपने सीने से लगाया, रिवायतों में नकल हुआ है न जाने कितनी मर्तबा हुसैन पे बशीदारी हुई है, न हुसैन कासिम को छोड़ते हैं, न कासिम हुसैन को छोड़ते हैं। आलम गुर्बत में हुसैन ने सवार कराया, कासिम मैदान में गए, अरे खूब जिहाद किया, रजस पढ़ते हुए जाते हैं। तुम समझते हो क्या हसन को जंग नहीं आती थी? आओ मैं कासिम हूँ, अरे फरजंद हसन हूँ, मैं कासिम हूँ, अली का पोता हूँ। मैंने मैदान हर गुज़र में जो कुछ सीखा है वो अब्बास से सीखा है। हमले करते जाते हैं, कहता रहता है, लेकिन इसी असला में अरे कासिम का पैर था, घोड़े से जमीन पर आने लगे। ये पहला शहीद है कि जिसने हुसैन को सलाम नहीं किया, मगर या अल्लाह अजरिकनी कह करके पुकारा, चचा मेरी मदद कीजिए। ये सुनना था। हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, अब्बास दूसरी तरफ से है, दुश्मन समझे कि हुसैन ने हमला कर दिया, अरे इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, अरे कासिम को ढूंढते रहे। हुसैन मैदान में खड़े हैं, लाशों के दरमियान हुसैन, अरे बेटा कासिम, इससे ज्यादा गुर्बत और क्या होगी? आलम गुर्बत में भतीजा चचा को पुकारे, बेटा कासिम, हुसैन को माफ कर देना, हुसैन तुम्हारी मदद न कर सका। अब हुसैन कासिम का लाशा उठाते हैं, एक तरफ से उठाते हैं, दूसरी तरफ से ढल जाता है, पाँव की तरफ से उठाते हैं, सर ढल जाता है। क्या वजह है? हुसैन ने गठड़ी बनाई, अरे कासिम को उसमें डाला, कांधे पे लेकर के जब आए खैमे की जाके, अरे बच्चों में कुरान बरपा हुआ। मौला ये क्या हो गया? क्या कासिम अपने पैरों पे गए थे? अल्लाह, अरे कासिम की गुर्बत, अरे लाशा पाक है। जब रखा गया लाशा, उनने परवा लाशे के करीब खड़ी देखती रही, जब करीब आई है कभी सर पे हाथ फेर दी है। इसी असला में रिवायत में नकल हुआ है, तो बस आपकी रहमतों को तमाम करूंगा। इसी असला में हुसैन को मुखातिब करके कहा, ऐ मौला, कासिम का हाथ किस तरफ है? कहा मैं परवाह क्या करोगी? कहा मैं अपने बेटे के हाथ की मेहंदी देखूंगी। अरे मैंने मैदान में भेजा था कि शायद के कोई नया दूल्हा समझ के छोड़ दे। अल्लाह ने बोला 1 लाख का दूल्हा कासिम आए